الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسین سبط من الاسباط صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، ماہ محرم کی ابتدا ہو چکی ہے اور آج پہلی محرم ہے۔ یہ مہینہ جو کہ اہل بیت اطہار کے لیے غم و اندوہ کا مہینہ ہے، کہ جس مہینے کے شروع ہوتے ہی اہل بیت اطہار کے گھرانے میں غم کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ ثنا میں کلام میں جس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، انتہائی مشہور و معروف حدیث ہے، کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت رکھے۔ حسین سبط من الاسباط، اور حسین ذریت انبیاء میں سے ایک ذریت ہے۔ یہ انتہائی مشہور و معروف حدیث ہے، لیکن عموماً جب آپ اس حدیث کو سنتے ہیں تو فقط اس حدیث کے اسی ٹکڑے کو سنتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین۔ پوری حدیث شاید بیان نہیں کی جاتی، اور پوری حدیث اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ پوری حدیث کیا ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے انتہائی معتبر ترین حدیث ہے۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا، یہاں تک کہ اہل سنت کی جو پہلے درجے کی کتابیں ہیں، سنن ترمذی، مسند احمد ابن حنبل، سنن ابن ماجہ، اسی طریقے سے مجمع الزوائد جو ہیثمی کی ہے، اور اگر آپ وہابیوں کی کتابوں کو دیکھیں تو البانی جیسا شخص کہ جس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب میں اس نے ساری ضعیف حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور دوسری کتاب میں اس نے ساری صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ تو جس کتاب میں اس نے ساری صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے، کہ جس کتاب کا نام ہے السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، حسین منی وانا من الحسین، یعنی اس پوری حدیث کو جو انشاءاللہ ابھی آپ سنیں گے۔ تو سند کے اعتبار سے انتہائی معتبر ترین حدیث ہے، اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ضعیف حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ اب آ جائیے اس حدیث کے معنی کے اوپر، یا اس حدیث کی تفسیر کے اوپر۔ یہ حدیث پوری ہے کیا؟ یعلا عامری سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی طعام دعوا لہ، کہتا ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پہ گئے، ان کو کسی نے کھانے پر دعوت پہ بلایا تھا۔ جب ہم دعوت سے فارغ ہو گئے، یعنی کھانا کھا چکے، فاجتمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام القوم، اللہ کے رسول نے جب اٹھے تو اپنی ابا کو سمیٹا، وحسین مع غلبان یلعب، جبکہ جو رسول اللہ کے نواسے تھے حسین ابن علی علیہ السلام، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ فاراد رسول اللہ ان یاخذہ، اللہ کے رسول نے کیا چاہا کہ اس بچے کو اٹھائیں، گود میں لیں۔ فجعل الصبی یفر ہا ہنا مرۃ و ہا ہنا مرۃ، راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول نے چاہا کہ اس بچے کو اٹھائیں،
تو ایک مرتبہ بچہ ادھر کی طرف بھاگتا تھا، کبھی ادھر کی طرف بھاگتا تھا۔ اس حدیث کو سننے سے پہلے ایک بات ہمارے ذہن میں اچھی طریقے سے ذہن نشین ہونی چاہیے، وہ یہ کہ جو عرب کا ماحول تھا، جو زمانہ جاہلیت کا ماحول تھا، اس میں بچوں کی اور عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ عورت کی اہمیت یہ تھی کہ اگر مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے انتقال کے ساتھ جو اس کی دوسری جائیداد تقسیم ہوتی ہے، اس کی بیوی بھی تقسیم ہو جاتی تھی جائیداد میں۔ بچوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لڑکی ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اگر کوئی مرد کسی بچے کو گود میں اٹھا لے تو اس کو عیب سمجھا جاتا تھا، چہ جائے کہ کسی بچے کا بوسہ لے، یعنی اگر بوسہ لے لے تو سمجھے بہت ہی زیادہ قباحت کی بات ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 2 حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں جب راوی نے دیکھا کہ سرکار ختمی مرتبہ حسین ابن علی علیہ السلام کے بوسے لے رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ بچپن سے جوانی کے عالم میں پہنچ گیا ہے، لیکن میں نے اس عالم میں اس کو ایک مرتبہ بھی بوسہ نہیں دیا۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک بچہ 15 سال کا ہو چکا ہے، 15 سال کے عرصے میں اس باپ نے ایک مرتبہ بھی اپنے بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک راوی سرکار کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے مثال کے طور پر 6 بچے ہیں یا 9 بچے ہیں، ان 9 بچوں میں سے کسی ایک بچے کو میں نے ایک مرتبہ بھی بوسہ نہیں دیا۔ جواب میں جو سرکار ختمی مرتبہ نے جواب دیا وہ 2 جواب نقل ہوئے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی بچے کو بوسہ دینا یہ رحم کی علامت ہے کہ انسان کا دل مہربان ہے، انسان کا دل میں رحم ہے۔ دوسرا جواب سرکار ختمی مرتبہ نے یہ کیا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو چھین لیا ہے تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ تو آپ سوچئے کہ یہ بوسہ دینا کتنا عیب والا کام تھا کہ راوی رسول خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے ہو گئے، میں نے ان کو بوسہ نہیں دیا، میرا ایک بچہ بچپن سے جوانی کے عالم میں آ گیا ہے، میں نے اس کو بوسہ نہیں دیا۔ تو اب ایسے ماحول میں راوی دیکھ رہا ہے رسول اللہ کو، کیا دیکھ رہا ہے کہ کھانے پر دعوت دی گئی، رسول اللہ کھانا تناول فرما کر فارغ ہوئے، بچے کو پکڑنا چاہتے ہیں اور بچہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، جیسے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے جب بڑے بچوں کو پکڑنا چاہتے ہیں تو بچہ کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کے بعد یہ ہوا وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ يُضَاحِكُهُ، راوی کہتا ہے کہ جب بچے نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا تو رسول اللہ نے بچے کو ہنسانا شروع کیا۔ یعنی کیا مطلب ہنسانا شروع کیا؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بچے بھاگتے ہیں اور بڑا اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو بچے کا قدم چھوٹا ہوتا ہے اور بڑے کا جو قدم ہے وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو بڑا شخص ہوتا ہے وہ بچے کو فوراً سے نہیں پکڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ بچہ تھوڑا اور ہنسے، بچہ اور خوش ہو، لہٰذا وہ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر بچے کے پیچھے بھاگتا ہے تاکہ بچہ بھی ہنستا رہے، بچہ بھی خوش رہے۔ تو اب راوی کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ يُضَاحِكُهُ، رسول اللہ بچے کو ہنسا رہے تھے۔ اب آپ توجہ کیجئے اس حدیث کے اوپر کہ راوی اس قضیے کی ایک ایک بات نقل کر رہا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی کی نگاہ میں یہ ایک غیر معمولی عمل تھا۔ اگر کوئی معمولی کام ہوتا، یعنی وہ کام ہوتا جو روٹین کا کام ہے، جیسے ہمارے یہاں مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو دعوت دیں اور کسی بچے کے ساتھ مثال کے طور پر اس کا نانا آیا ہوا ہو اور اس کا نانا اس کو ہنسائے مثال کے طور پر، یا اس کا نانا اس کے بوسے لے، تو کوئی بھی آپ سے یہ نقل نہیں کرے گا کہ کل ہمارے گھر فلاں شخص کی دعوت تھی اور اس دعوت میں ایک بچہ آیا تھا، اس کے ساتھ نانا بھی اس کے آئے تھے اور اس کے جو نانا تھے وہ بچے کو ہنسا رہے تھے یا بچے کا بوسہ لے رہے تھے۔ کیوں نہیں نقل کرے گا؟ اس لیے کہ یہ عام سی بات ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص نقل بھی کرے گا تو کہے گا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہر نانا کو اپنے نواسے سے محبت ہوتی ہے لہٰذا یہ کام کیا۔ لیکن یہ کام نقل کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں اور بالخصوص راوی کے نزدیک یہ غیر معمولی کام تھا، روٹین کا کام نہیں تھا۔ تو راوی نے کہا کہ رسول اللہ بچے کو ہنسا رہے تھے۔
حتیٰ یأخذہ، یہاں تک کہ رسول خدا نے اس بچے کو پکڑ لیا، یعنی اپنی آغوش میں لے لیا۔ فجعل رسول اللہ احدى یدیہ تحت ذقنہ یا تحت قفاہ، اب اس کے بعد جب بچے کو پکڑ لیا تو رسول اللہ نے اپنا ایک ہاتھ بچے کی گردن پہ رکھا، والاخری تحت ذقنہ، اور دوسرا ہاتھ بچے کی تھوڑی کے نیچے رکھا۔ اب آپ دیکھیں کتنی تفصیل سے راوی نقل کر رہا ہے، یعنی یہ بہت غیر معمولی کام ہو رہا ہے جس کو ایک ایک کام کو وہ نقل کر رہا ہے۔ بچے کو پکڑ لیا، بچے کے پکڑنے کے بعد ایک ہاتھ گردن کے پیچھے رکھا، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا۔ وَجَعَلَ فَاهُ عَلَى فَيْهِ، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے منہ کو بچے کے منہ پر رکھ دیا۔ وَقَبَّلَهُ، اور پھر اس کے بعد بچے کا بوسہ لیا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، رکھتا ہے کہ جو حسین ابن علی سے محبت رکھے۔ حسین ست من الاسباط، اور حسین ذریت انبیاء میں کی ایک ذریت ہے۔ یہ پوری حدیث ہے جو کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جتنا اس حدیث کا آخری والا حصہ اہمیت کا حامل ہے، اتنا ہی اس حدیث کے دوسرے حصے بھی اہمیت کے حامل ہیں جو عام طور پر نہیں پڑھے جاتے۔ تو یہ حدیث آپ نے سن لی۔ اب مسئلہ یہ آ گیا دوسرا کہ اس حدیث کے معنی کیا ہے، اللہ کے رسول بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ نقل کرنے والوں نے اس حدیث کو نقل تو کیا ہے، لیکن جب شرح کی باری آتی ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، تو سب کے سب خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی شرح بیان نہیں کرتا، یا شرح بیان کرتے ہیں تو انتہائی مختصر شرح بیان کرتے ہیں، اور اگر شرح بیان کرنے والے بیان بھی کرتے ہیں تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ گویا رسول اللہ کو اپنے نواسے سے انتہائی محبت تھی اور انتہائی محبت کا اظہار کرنا چاہتے تھے، لہٰذا رسول اللہ نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اتنی بات تو طے ہے کہ رسول خدا کسی دنیاوی رشتے کو بیان نہیں کرنا چاہتے تھے یہاں پر، کہ میں مثال کے طور پر حسین کا نواسا ہوں، میں حسین کا نانا ہوں اور حسین میرے نواسے ہیں۔ یہ جو دنیاوی رشتہ ہے، اس رشتے کو بیان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل بیت اطہار کے یہ رشتے بھی خداوند کریم نے طے کیے ہیں۔ یعنی آپ توجہ کیجئے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے اور اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اس میں اللہ کی مرضی بہرحال شامل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں، تو پھر یہ رشتے بنتے جاتے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ بنتا ہے، بھائی بہن کا رشتہ بنتا ہے، نانا نواسے کا رشتہ بنتا ہے، دادا پوتے کا رشتہ بنتا ہے۔ لیکن یہ جو اہل بیت اطہار بالخصوص پنجتن پاک کا جو رشتہ ہے، یہ ایسا رشتہ ہے کہ یہ رشتہ بھی خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے لیے اکثر لوگ آئے اور ان سے رشتہ مانگنے لگے، رسول خدا سے رشتہ مانگا تو رسول خدا نے انکار کر دیا۔ کئی صحابہ کرام نے بی بی فاطمہ کا ہاتھ مانگا لیکن رسول اللہ نے انکار کر دیا۔ جب ان لوگوں کو انکار کر دیا تو ان لوگوں نے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھا۔ صلی اللہ علیہ محمد کہا کہ ہمیں تو رسول خدا نے انکار کر دیا ہے، اب آپ جا کے رشتہ مانگیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو رشتہ دے دیں۔ مولا کائنات گئے رشتہ مانگنے۔ جو مولا کائنات سے پہلے والے رشتے تھے وہ دنیاوی اعتبار سے بہت اچھے رشتے تھے، یعنی مالی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ مولا کائنات کے مقابلے میں بہت اچھے رشتے تھے، یعنی مالدار رشتے تھے، لیکن رسول خدا نے انکار کر دیا۔ مولا کائنات گئے، کہا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں، آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ انتظار کرو، منع نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد رسول خدا نے حجرے میں گئے، بی بی فاطمہ الزہرا سے پوچھا، اور پھر وہی لانے والا فرشتہ یا ایک فرشتہ نازل ہوا اور کہا کہ اللہ نے فاطمہ کا رشتہ علی ابن ابی طالب سے طے کیا ہے۔ اس طریقے سے علی کا رشتہ فاطمہ سے ہوا، اور یہ وہ واحد رشتہ ہے جو آسمان پر بنا۔
کہ اللہ نے اس رشتے کی بنیاد رکھی. کس طریقے سے بنیاد رکھی؟ کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں تو رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور علی ابن ابی طالب کو رشتہ دے دیا، جبکہ علی کے مقابل میں ہم ویل سیٹلڈ لوگ تھے، یعنی مالی اعتبار سے بہت اچھے لوگ تھے، تو ہمیں رشتہ نہیں دیا اور علی کو رشتہ دے دیا. تو رسول اللہ نے علی سے فرمایا کہ اے علی، لوگ میری ملامت کر رہے ہیں. یا ایک روایت میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ لوگ میری ملامت کر رہے ہیں کہ میں نے دوسرے رشتوں کو انکار کر دیا، علی کے رشتے کو قبول کر لیا. خدا کی قسم، نہ میں نے ان کو منع کیا نہ میں نے علی کو ہاں کہا، اللہ نے ان کو منع کیا، اللہ نے علی کو ہاں کہا. یہ رشتہ اس طریقے سے طے پایا. یہاں تک کہ ایک روایت کہتی ہے کہ جب یہ رشتہ ہو رہا تھا اور رخصتی کا وقت آیا تو رسول خدا کی ایک زوجہ نے رسول خدا سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، عرب کا یہ رواج ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو کچھ پھل وغیرہ یا کوئی چیز نچھاور کی جاتی ہے. فاطمہ اور علی کی شادی ہو رہی ہے، کوئی چیز نچھاور نہیں ہو رہی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عرش والے جنت کے پھلوں کو اس شادی پر نچھاور کر رہے ہیں اور عرش والوں میں جنت کے پھل نچھاور ہو رہے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ فقط ایک فضیلت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فقط ایک فضیلت ہے، اس میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں، یہ فقط فضیلت نہیں ہے. بہرحال تو یہ رشتہ اس طریقے سے طے پایا. پھر اس کے بعد جب آپ مباہلہ کے میدان میں دیکھتے ہیں تو خداوند کریم کہتا ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں گے، دعا کریں گے اور جو جھوٹے ہوں گے ان پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے. اب دونوں طرف جمع کا صیغہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ سن 10 ہجری کی بات ہے کہ جب مکہ فتح ہو چکا ہے اور مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، یعنی اسلام پھیل چکا ہے، پورا مدینہ مسلمان ہو چکا ہے. یعنی نہ جانے کتنی عورتیں اور نہ جانے کتنے مرد مدینے میں موجود ہیں اور نہ جانے کتنے بچے مدینے میں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود جب راوی دیکھتا ہے کہ اگلے دن اللہ کے رسول جب آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ کس کو لے کر آ رہے ہیں؟ عورتوں میں فقط فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لے کر آ رہے ہیں، نفسوں میں فقط علی ابن ابی طالب کو لے کر آ رہے ہیں اور بیٹوں میں فقط حسنین شریفین کو لے کر آ رہے ہیں. تو گویا یہ جو رشتہ ہے پنجتن پاک کا رشتہ، یہ تھوڑا دنیاوی رشتوں سے ہٹ کر ہے. یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کو اللہ نے طے کیا ہے. یہ جو رشتہ ہے جو اس کو نام دیا گیا ہے، اگر آپ روایت اہل بیت اطہار میں اس رشتے کو دیکھیں تو اس رشتے کا نام ہے اہل بیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت، ومعدن الرسالہ، رسالت کے سرچشمے، ومختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ. اس رشتے کا نام روایت میں یہ دیا گیا ہے. تو حسین منی و انا من حسین، حسین کی جو نسبت ہے رسول اللہ سے، اللہ کے رسول یہ بیان نہیں فرمانا چاہ رہے کہ میں حسین کا نانا ہوں اور حسین میرا نواسا ہے. یہ بات کس کو معلوم نہیں تھی؟ صحابہ کرام میں سے ہر ایک جانتا تھا کہ رسول اللہ نانا ہے اور حسین ابن علی نواسے ہیں. تو رسول اللہ جو بیان فرمانا چاہ رہے تھے وہ اسی رشتے کو بیان فرمانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جو حسین سے میرا رشتہ ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ دنیاوی کوئی رشتہ بیان ہو رہا ہے، بلکہ حسین اہل بیت نبوت میں سے ہے، حسین معدن رسالت میں سے ہے، حسین سرچشمہ رسالت میں سے ہے، حسین مختلف الملائکہ ہے. اسی رشتے کو مولا کائنات سے بیان کیا کہ جب سورہ برات کی آیت لے کر فرشتہ نازل ہوا اور پہلے رسول اللہ نے کسی اور کو بھیجا کہ ان آیت کو لے کر جائیں مشرکین کے لیے، تو فرشتہ نازل ہوا کہ یا رسول اللہ ان آیات کو یا آپ لے کر جائیں گے یا وہ شخص لے کر جائے گا جو آپ سے ہوگا، یعنی آپ سے ہوگا. من کا غلط استعمال ہے اور یہ روایت بھی متفق علیہ ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں نقل ہے. تو پھر جس شخص کو پہلے بھیجا تھا اس شخص کو بلایا، مولا کائنات کو آیتیں لے کر بھیجا. اور اتنا بھی طے ہو گیا اس روایت سے کہ پہلا جو شخص گیا تھا وہ رسول اللہ سے نہیں تھا،
اگر وہ رسول اللہ سے ہوتا تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ اب جو شخص جائے گا وہ رسول اللہ سے ہوگا، اور وہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جو نفس رسول ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد محمد و آل محمد۔ تو یہ رشتہ جو منیت کا رشتہ ہے جس کو اہل رسول خدا نے فقط پنجتن پاک سے قائم رکھا ہے۔ کہیں کہا کہ حسن منی و انا من الحسن، میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے، یا کہا کہ انہم منی و انا منہم، جیسے کہ حدیث قصہ میں آپ جملہ سنتے ہیں رسول خدا کا کہ یہ پنجتن پاک مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو یہ جو رشتہ ہے، اسی رشتے کو حسین ابن علی نے بیان کیا کہاں پر؟ ولید کے دربار میں۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا رات کے پہر میں ولید کے دربار میں اور کہا کہ یزید نے بیعت طلب کی ہے آپ سے، تو حسین ابن علی نے ایک مرتبہ کہا کہ انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، رسالت کے سرچشمہ ہیں، ومختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں، اور ہم رحمت خدا کے مستقر اور محل ہیں، یعنی یہ ہم ہیں۔ وہ یزید کون ہے؟ وہ یزید رجل فاسق شارب خمر قاتل نفس المحترمہ، یزید فاسق و فاجر شخص ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے، یزید شراب پینے والا ہے، لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا شخص، یعنی جو اہل بیت اطہار میں سے ہوگا، کہ جس کے جو رشتہ ہوگا رسول خدا سے وہ منیت کا رشتہ ہوگا، اس جیسا شخص جو اہل بیت اطہار میں سے ہے وہ کبھی بھی یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس رشتے کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جگہ پر بیان کیا، یعنی جب مدینے سے نکل رہے ہیں، مدینے سے نکلتے وقت بھی بیان کیا، مدینے سے نکلنے کے بعد جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں اس وقت جو خطبہ دیا ہے وہاں پر بھی بیان کیا، لوگوں کے سامنے خطبہ دیا کہ اے لوگو، کیا روئے زمین پر کوئی ایسا شخص ہے جو تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہو سوائے میرے، یعنی میرے علاوہ ابھی اس وقت میرے علاوہ کوئی تمہاری نبی کا بیٹا، تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا روئے زمین پر نہیں پایا جاتا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں آپ ہی رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یہاں تک کہ جو خط و کتابت کی ہے، اور یہاں تک کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری وداع کیا ہے مدینے میں، اس میں بھی سید الشہداء نے اسی رشتے کو بیان کیا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ تو یہاں پر فقط دنیاوی رشتے کو بیان نہیں کیا جا رہا کہ انسان یہ کہے کہ رسول اللہ کیونکہ نواسے سے محبت کرتے تھے، اور کیونکہ نواسے سے محبت کرتے تھے لہٰذا حسین منی و انا من الحسین کہہ دیا۔ اگر یہی بات ہوتی تو رسول اللہ کے اور بھی نواسے نواسیاں تھیں، ان کے متعلق بھی رسول خدا کو یہ جملے کہنے چاہیے تھے، لیکن رسول خدا نے ان کے متعلق یہ جملے نہیں کہے۔ تو بس اس حدیث میں جو رسول خدا جس رشتے کو بیان فرما رہے ہیں کہ میری حسین ابن علی سے جو نسبت ہے وہ کیا نسبت ہے کہ میں اور حسین ایک ہی جگہ سے نشوونما پائے ہیں، میرا اور حسین کا رشتہ مقام و مرتبہ سوائے نبوت اور رسالت کے وہی ہے جو حسین ابن علی کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور یہ رسول خدا کیوں بیان فرما رہے ہیں اور بالخصوص مدینے میں بیان فرما رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آنے والے وقتوں میں لوگ حسین ابن علی کا سر نیزے پر دیکھیں تو یہ گمان نہ کریں کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے جو نیزے پر بلند ہوا ہے۔ لوگ جب یہ دیکھیں کہ حسین ابن علی کا لاشہ پامال ہو رہا ہے تو لوگ یہ گمان نہ کریں کہ یہ حسین ابن علی کا لاشہ پامال ہو رہا ہے۔ جب کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کا لباس لوٹا جائے، جب کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے خیموں کو آگ لگائی جائے، جب کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے حرم کو ہراساں کیا جائے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام حسین ابن علی کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ نیزے پر جو سر بلند ہے وہ حسین کا نہیں ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا سر بلند ہے۔ جس لاشے کو پامال کیا گیا ہے وہ حسین ابن علی کا لاشا نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا لاشا ہے۔ جس نیزے کو جس سر کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا ہے وہ سر حسین ابن علی کا نہیں، محمد مصطفیٰ کا سر ہے جو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔
کوفہ کے دربار میں، شام کے دربار میں جس شخص کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے، اور کوفہ کے دربار میں جس طریقے سے ابن زیاد حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار رہا ہے، یہ شام کے دربار میں جس طریقے سے حسین ابن علی کا سر سامنے رکھا ہوا ہے اور حسین کی بہن زینب دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے یزید حسین کے سر کی بے حرمتی کر رہا ہے اور حسین کے دندان مبارک پر چھڑی مار رہا ہے، تو لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بے حرمتی حسین ابن علی کی نہیں ہو رہی ہے، یہ حرمتی محمد مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، پہلی محرم ہے اور پہلی محرم میں اہل بیت اطہار کا انداز کچھ عجیب ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ 8ویں امام کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں زمانہ جاہلیت میں لوگ جنگ و قتال کو حرام سمجھتے تھے، یعنی جاہلیت میں لوگ اس مہینے کے احترام کی خاطر اپنی جنگ کو بند کیا کرتے تھے، لیکن اسی مہینے میں ہمارے جد حسین کا گھر لوٹا گیا، اسی مہینے میں ہمارے جد حسین کو ذبح کیا گیا، اسی محرم کے مہینے میں ہمارے جد حسین کے خیمے جلائے گئے، اسی محرم کے مہینے میں ہمارے جد حسین کے بچوں کو ذبح کیا گیا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ان یوم حسین قد اقرح جفوننا، حسین کا جو دن ہے، عاشور کا جو دن ہے، اس پر ہم نے اتنا گریہ کیا ہے، اتنا گریہ کیا ہے کہ ہماری آنکھوں کی پلکیں زخمی ہو گئی ہیں، وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا، اور حسین کے دن نے ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ مہینہ داخل ہوتا تھا تو کوئی بھی میرے بابا کو ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا، اور میرے بابا پر غم اور اندوہ کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ 10 محرم کا دن آتا تھا تو وہ دن میرے بابا کے غم اور اندوہ کے معراج کا دن ہوتا تھا، عروج کا دن ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی، ابتدائے محرم ہے اور حسین ابن علی کا قافلہ مدینے سے نکلتا ہوا اب قریب ہے اور کربلا کی سرزمین پر پہنچنے ہی والا ہے۔ جب کربلا کی سرزمین پر سید الشہداء کا ایک مرتبہ قافلہ پہنچتا ہے تو روایت کہتی ہے کہ امام اپنی سواری کو حرکت دینا چاہتے ہیں لیکن سواری رک جاتی ہے، پھر امام سواری بدلتے ہیں، دوسری سواری کو حرکت دینا چاہتے ہیں، پھر سواری رک جاتی ہے، پھر تیسری سواری بدلتے ہیں، یہاں تک کہ امام نے 7 سواریاں بدلی، لیکن کوئی سواری بھی اس جگہ سے آگے نہیں بڑھتی۔ جب اس جگہ سے آگے سواری نہ بڑھی تو ایک مرتبہ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ امام اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ حل لہا اسم آخر، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس جگہ کو غازریہ بھی کہتے ہیں۔ پھر امام نے کہا کہ کیا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس جگہ کو شط فرات بھی کہا جاتا ہے۔ پھر مولا نے کہا کہ کیا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ نہ جانے کون سا نام تھا جو حسین ابن علی سننا چاہتے تھے۔ کہا کہ ہاں مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے جب کربلا کا نام سنا ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا ارض کرب و بلا، یہ کربلا نہیں کرب اور بلا کی سرزمین ہے، یہی وہ زمین ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، ہاں ہونا مناخر کابنا، ہمارے خیمے یہیں پر لگائے جائیں گے، اسی سرزمین پر ہماری حرمت کو پامال کیا جائے گا، اسی سرزمین پر ہمارے جوانوں کو ذبح کیا جائے گا، اسی سرزمین پر میرے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ میرے مولا نے کچھ اشعار پڑھے، یا دہر اف لک من خلیل، ارے جیسے ہی حسین کی بہن زینب نے ان اشعار کو سنا ایک مرتبہ غش کھا کر گر گئی، جب ہوش میں آئی تو کہا بھیا آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ تو وہ اشعار پڑھ رہے ہیں، یہ اشعار وہ پڑھتا ہے کہ جس کو اپنی موت کا یقین ہو چکا ہو۔ میں کہوں گا بی بی زینب ابھی تو حسین پر وہ مصائب نہیں گزرے، ابھی تو حسین نے فقط ایک شعر پڑھا ہے، ارے وہ شعر آپ سے برداشت نہیں ہوا، ارے ہائے وہ عاشور کا دن، ارے ہائے وہ تلے زینبیہ کہ 70 قدم کے فاصلے سے آپ دیکھ رہی ہوں گی شمر ملعون حسین کے سینے پر سوار ہوگا، ارے سوکھے گلے پر ایک مرتبہ کند خنجر چلے گا، واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین
ظلموا أي منقلب ينقلبون.